حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، دینی اور ملی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ اس کے اوپر اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک وافر ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دیا۔ یاد رکھیے، جنت کی طرف دوڑ لگانے کے کل 3 راؤنڈ ہے اس مہینے کے اندر۔ پہلا راؤنڈ وہ تو ختم ہو گیا ہے، دوسرا راؤنڈ چل رہا ہے اور یہ بھی آج ختم ہو جائے گا۔ یہ آخری راؤنڈ کل سے شروع ہونے والا ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ آخری راؤنڈ میں جو سب سے زیادہ تیز بھاگے گا، سب سے زیادہ تیز بھاگے گا، وہی فاتح ہوگا، وہی کامیاب ہوگا، جیت اسی کی ہوگی۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہمیں اور آپ کو بالکل تیار ہو جانا ہے آج سے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ سر پر دوڑو اللہ رب العالمین کی بخشش کی طرف، اللہ رب العالمین کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف۔ اس آیت کریمہ کے اندر آپ غور کیجئے، جنت کا لفظ اللہ رب العالمین نے بعد میں استعمال کیا، مغفرت کا لفظ پہلے لایا۔ ہمارا آپ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ دنیا میں اللہ رب العالمین نے بھیجا، ٹارگٹ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو ہم راضی کریں، مرنے کے بعد ہم جہنم سے بچ جائیں، جنت میں چلا جائے۔ جنت کو حاصل کرنا ہم سب کا، ایک مسلمان کا ٹارگٹ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر جنت کا لفظ بعد میں لایا، پہلے مغفرت۔ کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک مسلمان کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ بخشش کی، معافی کی۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ رب العالمین ہماری بخشش فرما دے، پھر ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنت ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ بھاگو، سر پر دوڑو مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے کہا وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ جنت اللہ رب العالمین نے تیار کیا کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے، جس کے اندر تقوی ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر ہے۔ یہ جو روزہ ہم اور آپ رکھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر فرض کیا، جانتے ہیں اس کا مین مقصد کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العالمین نے روزے کو فرض کیا تاکہ ہمارے اندر تقوی آئے، ہمارے اندر پرہیزگاری آئے۔ میرے بھائی، میں دوسرے طریقے سے میں اگر سمجھاؤں تو دیکھیے، یہ جو ماہ رمضان ہے، ایک مہینے کا اللہ رب العالمین نے ایک کورس دیا۔ اب دوسرے انداز سے یوں سمجھیے کہ یہ ایک مہینہ ایک مدرسہ ہے، ایک اسکول ہے، ایک کالج ہے۔ ایک مہینے کے بعد ہم سب کو ایک ڈگری ملنے والی ہے، ایک سرٹیفکیٹ ملنے والا ہے۔ وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ تقوی کا، لعلکم تتقون۔ تو رمضان کا مہینہ ختم ہوگا، ہم اور آپ اپنے اندر ٹٹولیں گے، غور و فکر کریں گے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہوا کہ نہیں۔ جنت کو اللہ رب العالمین نے تیار کیا کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ آگے اللہ رب العالمین نے دوسری آیت کے اندر بیان فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ اللہ رب العالمین کی طرف بھاگو، اللہ رب العالمین کی بخشش کی طرف، مغفرت کی طرف، اللہ توبہ استغفار کی طرف بھاگو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اللہ رب العالمین کی طرف بھاگو۔ میرے بھائی، آخری عشرہ آج ہی سے شروع ہونے والا ہے، مغرب کے بعد سے دوسرا راؤنڈ بھی ختم ہو گیا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، صحابہ اکرام کی زندگی دیکھیے، تابعین تبع تابعین کی زندگی دیکھیے اور ہماری زندگی دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے، حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل العشر۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں داخل ہوتے، یعنی کہ 10 دن بچا ہوا ہے، جیسے یہ آخری عشرہ شروع ہوتا، کیا کرتے اللہ کے نبی؟ احیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ راتوں رات اللہ کے نبی جاگتے، رات جاگنا اللہ کے نبی شروع کر دیتے۔
ہم لوگ طاق راتوں میں جاگتے ہیں نا، طاق راتوں میں جاگتے ہیں. آپ کیرلا کے اندر جائیے، دوسرے اسٹیٹ میں آپ جائیے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، 10 رات جاگیں گے. اس لیے کہ اختلاف ہے. سعودیہ کے حساب سے اگر دیکھیں گے، ہمارے حساب سے دیکھیں گے تو تھوڑا اختلاف پایا جاتا ہے. تو کچھ لوگوں کا ذہن کیا ہے، ایسا کریں گے کہ ہم لوگ 10 رات جاگیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگا کرتے تھے، اعتکاف میں بیٹھتے تھے. حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ جیسے ہی آخر عشرہ شروع ہوتا، اللہ کے نبی راتوں رات جاگتے تھے، رات جاگنا شروع کر دیتے تھے. صرف اللہ کے نبی خود نہیں، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنی بیوی بچوں کو بھی جگاتے تھے، اپنی بیویوں کو بھی جگاتے تھے. تو یہ بھی ہونا چاہیے، آخری عشرے میں ہم خود عبادت کریں، اس کے بعد اپنی بیویوں کو، بچوں کو بھی جگائیں، انہیں بھی موقع دے. کیا ہوتا ہے، عورتیں عبادت نہیں کر پاتی ہے ٹھیک طریقے سے رمضان کے مہینے میں. اور ہمارا بھی ایک رویہ کیا بن چکا ہے کہ جتنے بھی اچھے پکوان ہیں نا، کھانا ہے، سب کچھ ہمیں رمضان کے مہینے میں یاد آتا ہے، یہ بھی ہونا، یہ بھی ہونا، یہ بھی ہونا افطاری کے وقت. پھر عورتیں کیا کرتی ہیں، ہماری بیویاں عصر کے بعد کچن میں جاتی ہے تو پھر افطاری کرنے کا بھی انہیں ٹائم نہیں ملتا ہے، بس ادھر ہی مشغول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. کچھ لوگ افطاری کی دعوت دیتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہم لوگ ٹائم دیکھتے رہتے، کتنا منٹ ہے، 15 منٹ، ہاں جائیں گے کچھ دیر کے، 10 منٹ، 5 منٹ، 2 منٹ کے جب 2 منٹ رہ جاتا ہے تو پھر ہم لوگ جاتے ہیں. غلط بات ہے، پہلے جانا چاہیے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے اس وقت ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہے، کھانے پینے کی چیزیں. اس وقت اگر آپ دعا مانگیں گے نا اللہ رب العالمین سے، یا اللہ دیکھیے سامنے، میرے سامنے شربت بھی ہے، پانی بھی ہے، کھجور بھی ہے، کشمش بھی ہے، انار بھی ہے، سیب بھی ہے، وغیرہ سب کچھ، ساری چیزیں موجود ہے، لیکن میں نہیں کھا رہا ہوں. کیوں نہیں کھا رہا ہوں؟ یا اللہ تیرے ڈر سے، ابھی تیرا حکم نہیں آیا. یا اللہ ان تمام چیزیں، اور یہ تمام چیزیں بیان کر کے اگر آپ اللہ رب العالمین سے مانگیں گے، دعا کریں گے، تو پھر اللہ رب العالمین آپ کی دعا قبول کرے گا. لیکن اس وقت ہم اور آپ دعا نہیں کرتے ہیں، بالکل عین ٹائم پہ ہم افطاری کے لیے بیٹھیں گے. غلط بات ہے، پہلے بیٹھنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے دعا وغیرہ کرنا چاہیے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جاگتے، اپنے اہل و عیال کو جگاتے. وَشَدَّ مِئْزَارَهُ، بالکل تیار ہو جاتے تھے، کمر بستہ ہو جاتے تھے. کیا مطلب ہے تیار ہو جاتے تھے؟ ایک آدمی ہل جوتنے کے لیے کھیت میں جیسے ہی اترتا ہے نا تو اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، کپڑا وغیرہ سمیٹ لیتا ہے، تیار ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کرتے تھے آخری عشرے کے لیے. میں سمجھاتا ہوں، کشتی لڑنے کے لیے جاتے ہیں لوگ تو پہلے کیسے تیاری ہوتی ہے، تو آخری عشرہ شروع ہوتا تھا، پہلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کرتے. تو ہمیں بھی تیاری کرنا پڑے گا. حضرت عائشہ کی ایک اور حدیث ہے، اس حدیث کے اندر بیان کیا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، کہ آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں میں اللہ کے نبی اس قدر کوشش کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے کہ دوسرے کسی مہینے میں اللہ کے نبی اس قدر کوشش نہیں کرتے تھے. تو پھر ہمیں کرنا پڑے گا. ایک کام ہے جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے آخری عشرے میں، کیا ہے وہ؟ اعتکاف. اعتکاف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یکسوئی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا. اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے دنیا سے آپ کنیکشن توڑ دے، اللہ رب العالمین سے کنیکشن جوڑ لے. کچھ دن ایسا ہونا چاہیے نا. پورا سال کیا ہوتا ہے، ہم لوگ کام کاج، کاروبار، تجارت، یہ سب کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت بھی کرتے ہیں، دونوں کام ایک ساتھ کرتے ہیں. کچھ دن تو اس طرح ہونا چاہیے کہ خالص وہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو جائے، کٹ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا اور مسجد میں خیمہ لگا کر بیٹھ جانا، اس کو اعتکاف بولتے ہیں. اعتکاف کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی، پوری زندگی اعتکاف کی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرنا بھول گئے یا کسی کام میں مشغول تھے، آپ اعتکاف نہیں کر پائے، تو شوال کے مہینے میں آپ نے اعتکاف کیا. لیکن اعتکاف کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کرنا چاہیے. کیا ہے یہ؟ سنت ہے.
کچھ اہل علم نے کہا کہ اعتکاف کرنا سنت ہے، کچھ نے کہا کہ سنت مؤکدہ ہے، کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ جن اہل علم کے نزدیک یہ اعتکاف کرنا فرض کفایہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جیسے اتنا بڑا گاؤں ہے، اتنا بڑا علاقہ ہے، اگر کچھ لوگ اعتکاف میں نہ بیٹھے تو پھر سارے لوگ گناہ گار ہوں گے۔ جیسے ہم لوگ جنازے کی نماز پڑھتے ہیں نا، تو جنازے کی نماز پڑھنا ایک کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ کسی شخص کا انتقال ہو جائے، اب کوئی بھی نہ جائے مٹی دینے کے لیے، جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے، تو کیا ہے؟ سارے لوگ گناہ گار نہیں ہوں گے؟ سارے لوگ گناہ گار ہوں گے۔ اب کسی کا انتقال ہوا، سارے لوگ تو نہیں گئے لیکن آدھے سے زیادہ لوگ چلے گئے، آدھے لوگ نہیں گئے، تو پھر کسی کو گناہ نہیں ملے گا؟ کچھ تو چلے گئے نا، آدھے لوگ چلے گئے، جنازے کی نماز پڑھ لیے، کفن دفن مٹی وغیرہ دے کے آ گئے، تو پھر کوئی گناہ گار نہیں ہوگا۔ بالکل ویسے ہی مسئلہ ہے اعتکاف کا، جو فرض کفایہ سمجھتے ہیں اسے۔ ہمارا اتنا بڑا گاؤں ہے، اتنا بڑا علاقہ ہے، کتنے لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں؟ ذرا بولیے آپ۔ جی ابھی وقت ہے، بیٹھنا پڑے گا۔ اگر کوئی شخص نہیں بیٹھتا ہے، کوئی بھی نہیں بیٹھتا ہے، تو پھر یاد رکھیے سارے لوگ گناہ گار ہوں گے۔ باہر میں جانتا ہوں ایک سسٹم ہے، کیا ہے؟ جیسے کسی کو بیٹھنا ہی چاہیے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کسی کو مزدوری دے کے، پیسہ دے کے بھی کسی کو بیٹھاتے ہیں، لیکن یہ بھی غلط ہے۔ اب پیسہ دے کے، مزدوری دے کے کسی کو اعتکاف میں بیٹھانا، ظاہر سی بات ہے یہ تو غلط ہے، لیکن وہ لوگ کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، تو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین کے واسطے دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اعتکاف کرنا چاہیے۔ جو عمر دراز لوگ ہیں یا جو جوان ہے وہ کرے اعتکاف، لیکن اعتکاف میں بیٹھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اعتکاف کی، حتی توفاہ اللہ عز وجل، یہاں تک کہ آپ وفات پا گئے۔ جب آپ وفات پا گئے تو آپ کی بیویوں نے بھی اعتکاف کیا۔ پتہ کیا چلا کہ اگر عورتیں بھی اگر اعتکاف کرنا چاہے تو وہ بھی اعتکاف کر سکتی ہے۔ تو یہ ایک عمل ہے، ہم سب کو کرنا پڑے گا۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ آخری 10 دنوں میں زیادہ عبادت کرنا چاہیے، ہم لوگ نہیں کر پاتے ہیں۔ عشرہ ذی الحج، جس مہینے میں ہم لوگ عید الاضحیٰ مناتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، وہ جو 10 دن ہے نا، ان 10 دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس میں بھی ہم اوراف فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، عبادت نہیں کر پاتے ہیں۔ کیسے جانتے ہیں؟ ابھی 10 دن بچا ہوا ہے، سارے لوگ شاپنگ کرنے میں گزار دیں گے۔ اب دیکھیے جیسے جیسے عید قریب آتی ہے، آپ مارکیٹ میں جائیے، عورتوں کا ہجوم دیکھیے، بھیڑ دیکھیے، مردوں کا ہجوم اور بھیڑ دیکھیے۔ جیسے جیسے عید قریب آتی ہے، ہم شاپنگ کرنے کا جذبہ ہمارے اندر اور بھی زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہم شاپنگ کر رہے ہیں، یہ خرید رہے ہیں، وہ خرید رہے ہیں، عید کے دن یہ بنے گا، وہ بنے گا۔ نہیں میرے بھائی، یہ عبادت کرنے کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ وہ جو 10 دن ہے عشرہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، اس میں بھی ہم لوگ کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی وہ مارکیٹ میں جاتے ہیں، کبھی وہ مارکیٹ میں جاتے ہیں، قربانی کا جانور خریدتے ہیں، اسی میں ٹائم پاس ہو جاتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ عبادت میں ہمیں وقت صرف کرنا پڑے گا۔ اچھا، لیلۃ القدر جو ہے نا، لیلۃ القدر طاق رات جس کو بولتے ہیں، تو اس میں بھی ہم سب کو عبادت کرنا پڑے۔ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھ گئے وہ تو بیٹھ گئے، جو لوگ نہیں بیٹھیں گے تو طاق رات، وہ جو شب قدر جس کو ہم اور آپ بولتے ہیں، اس میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا پڑے گا۔ دیکھیے میں ایک مسئلہ بتاتا ہوں، اگر کوئی شخص آپ سے سوال کرے کہ رات کی اہمیت زیادہ ہے یا دن کی اہمیت زیادہ ہے، یہ ایک سوال ہے۔ جیسے دن ہے نا، دن اور رات 24 گھنٹے، تو دن کی اہمیت زیادہ ہے یا رات کی اہمیت زیادہ ہے؟ جواب کیا دیں گے آپ؟ رات کی اہمیت زیادہ ہے، رات کی اہمیت زیادہ ہے۔ جی سورۃ القدر سب کو یاد ہے، سب کو یاد ہے، الحمدللہ یاد ہوگا سب کو۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ دیکھیے رات کی اہمیت زیادہ ہے، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا کب؟ دن میں یا رات میں؟ رات میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا۔ اچھا، پھر ایک آیت ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا۔ تو اور نزول قرآن کے 3 مراحل ہے، وہ الگ دوسرے موقع پر ہم بیان کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا رات میں۔ اچھا، پھر اسی سورہ کے اندر ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی ایک رات عبادت کرنا 1000 مہینوں کے عبادت سے بہتر ہے۔
دن کے بارے میں یہ فضیلت نہیں ہے قرآن اور حدیث کے اندر. اسی سورہ کے اندر آخری آیت ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. فرشتے نازل ہوتے ہیں کب؟ رات میں، دن میں نہیں. جبریل امین بھی نازل ہوتے ہیں اور یہ رات سلامتی والی ہوتی ہے یہاں تک کہ صبح ہو جائے. تو رات کے بارے میں ہے. اچھا قرآن حکیم آپ پڑھیں گے نا تو قرآن حکیم کے اندر ایک سورہ ہے سورۃ اللیل. لیل کا معنی رات. رات کے نام سے اللہ رب العالمین نے ایک مستقل سورہ نازل فرما دی. دن کو عربی میں نہار بولتے ہیں، سورۃ النہار نہیں ہے قرآن حکیم کے اندر. تو رات کی فضیلت زیادہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ رب العالمین رات کے آخری وقت میں یہ آخری آسمان پر آتا ہے، اس کے بعد آواز لگاتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، میں اسے دینے کے لیے آ گیا ہوں. تو رات میں یہ ہوتا ہے، دن میں ایسا نہیں ہوتا. رات کی فضیلت زیادہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ رات کے بارے میں یہ حدیث ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو بھی شخص رات میں قیام کرے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اس کے ما قبل کے سارے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے. تو رات کی فضیلت زیادہ ہے. اچھا قیام کرنا کس کو بولتے ہیں؟ ہم لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، تو اس کو بھی قیام کرنا بولتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جیسی تراویح کی نماز ہونی چاہیے، جس طرح تہجد کی نماز ہونی چاہیے، ویسے ہم لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں. ویسے ہم لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تھے، تراویح کی نماز پڑھتے تھے. کیسے جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی، صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگا کہ کہیں سحری فوت نہ ہو جائے. نہیں سمجھ میں آیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 شخص کو امام بنایا کہ وہ اپنی اپنی مسجد میں جا کے نماز پڑھائے، اور اتنی لمبی نماز پڑھائی. مسند احمد کی حدیث ہے کہ سارے لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگا نماز پڑھتے پڑھتے کہ سحری فوت نہ ہو جائے، ہم لوگ سحری نہ کر پائے، فجر کی اذان ہو جائے. اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے. ہم اور آپ تراویح کی، قیام اللیل کی، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. ہم کو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آدھا گھنٹہ. جی آدھا گھنٹہ کافی ہے. اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت عائشہ بیان کرتی ہے حتی تتفطر قدماہ، ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر پھٹ گیا. آپ کے پیر میں سوجن آ گیا، پیر پھٹ کے خون نکلنا شروع ہو گیا، پیر پھول گیا آپ کا. اتنی لمبی قرات کرتے تھے. سورہ فاتحہ پڑھتے، سورہ بقرہ پورا پڑھ لیے، سورہ نساء وہ بھی پورا پڑھ لیے، سورہ آل عمران وہ بھی پورا پڑھ لیے، سورۃ المائدہ وہ بھی پڑھ لیے. اس کے بعد پھر رکوع میں گئے. اتنی لمبی نماز. تراویح کی نماز کی بات ہو رہی. تراویح، قیام اللیل، تہجد، یہ ایک ہی نماز ہے، مختلف نام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم لوگ اگر عام نمازوں کی طرح تراویح کی نماز پڑھیں اگر، تو پھر تراویح کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ گیا. حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی نے جتنے دیر تک قیام کیا، جتنا لمبا قیام کیا، رکوع میں گئے تو اتنا ہی لمبا رکوع کیا. ہم لوگ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. پھر رکوع سے اٹھے تو بھی اتنے ہی دیر کھڑے رہے. سجدے میں گئے تو سجدے کو اتنا ہی لمبا کیا جتنا کہ قیام کو آپ نے لمبا کیا. ہم لوگ تو گن کے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، بس ختم. 4تھی مرتبہ ہم پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، 5ویں مرتبہ ہم پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اب تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں نا، 5 مرتبہ پڑھیے، 10 مرتبہ پڑھیے، 15 مرتبہ پڑھ لیجئے، 50 مرتبہ پڑھ لیجئے، 100 مرتبہ آپ پڑھ لیجئے. اللہ کو یاد کرتے رہے. یہ مطلب ہے تراویح کا. آرام سے. صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لاحق ہو گیا کہ کہیں سحری فوت نہ ہو جائے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس طریقے سے ہم لوگ تو اتنی جلدی بازی کرتے ہیں کہ 2 رکعت نماز ختم ہو گئی، پھر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے تو ہم دعائے ثنا پڑھنے کے لیے تیار نہیں. اللہم باعث بینی پوچھتے ہیں کہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے. ہاں اب کسی نے بتا دیا ہاں نہیں پڑھیں گے تو بھی چلے گا. چلو پھر چلے گا تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ ہم پڑھیں گے نہیں، لیکن پڑھیں گے تو افضل ہے نا میرے بھائی، افضل ہے نا. اللہم باعث بینی و بین، کتنی ساری چیزیں ہم مانگتے ہیں.
سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم تشہد میں بیٹھے، ہم پوچھتے ہیں عالم علماء سے، اگر درود شریف پڑھ لے، درود ابراہیم، سلام پھیر دے تو چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ بتا دیا گیا ہاں چلے گا، تو اب ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر جلدی جلدی درود شریف پڑھو، السلام علیکم السلام علیکم، پھر کھڑے ہو گئے۔ نہیں، اگر وہ دعا بھی اگر آپ پڑھیں گے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر، کتنی ساری چیزیں ہم اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہمیں اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا پڑے گا۔ آخری بات، جیسے ہم لوگ اعتکاف کریں گے یا شب قدر میں رات جاگیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ملے گا ہمیں؟ کیا ملے گا؟ یہ تو آیت ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 راتوں کے عبادت سے بہتر ہے۔ بہت سارے لوگ کچھ چیزوں کو بیان کرتے ہیں، جیسے علامت، کچھ علامت ہوتی ہے نا، ہم رات جاگیں گے تو کیا علامت ہے؟ کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس رات کو کتا بھونکے گا نہیں، کتا اگر نہ بھونکے، لیکن غلط بات ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ بیان کریں گے کہ گدھا ہنہنائے گا نہیں، گدھا بولے گا نہیں، تو یہ علامت ہے شب قدر کی، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک روشنی ہوگی، بہت ہی تیز روشنی ہوگی، یہ شب قدر کی علامت ہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پورب سے ایک روشنی ہوگی، پھر وہ روشنی پچھم کی طرف چلی جائے گی، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شب قدر کی ایک علامت یہ ہے کہ سارے جتنے بھی درخت چرندے پرندے ہیں سارے سب کچھ سجدے میں گر جائیں گے، لیکن یہ بھی غلط بات ہے۔ علامت کیا؟ یہ سب کچھ غلط ہے، ایسے ہی لوگوں نے مشہور کر دیا پتہ نہیں کس طریقے سے۔ علامت کیا ہے جانتے ہیں؟ جو حدیث سے ثابت ہے، وہ پہلی علامت ہم اور آپ یاد رکھے، صحابہ رسول بیان فرماتے ہیں کہ جس رات شب قدر تھی، ہم لوگوں نے اس رات کو سجدہ کیا پانی میں اور مٹی میں۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر۔ اس حدیث سے علماء اکرام نے ایک مسئلہ نکالا کہ شب قدر کی ایک علامت یہ ہے کہ اس رات میں بارش ہو سکتی ہے، تھوڑی ہو زیادہ ہو کچھ بھی ہو، اس رات میں بارش ہو سکتی ہے، یہ پہلی علامت ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث مسلم شریف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس رات میں شب قدر ہے اس کی ایک علامت یہ ہے کہ چاند جو نکلے گا نا، چاند تو پیالے کے ٹکڑے کے مانند نکلے گا چاند، یہ ایک علامت ہے شب قدر کی۔ اس کے بعد ایک علامت ابو داؤد شریف کے اندر ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو رات ختم ہو جائے گی، پھر صبح ہوگی، صبح جب سورج نکلے گا تو سورج ایسا لگے گا کہ کچھ بڑا ہو گیا، مثل التشت، حدیث کے الفاظ ہے، تانبے کے پلیٹ کے مانند سورج ایسا ہو جائے گا، اور اس میں شعاعیں اور کرنیں بھی نہیں ہوگی، یہاں تک کہ وہ تھوڑا بلند ہو جائے، یہ ایک علامت ہے۔ ایک علامت اور بتاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ بھی حدیث ہے صحیح الجامع کے اندر، کہ وہ جو رات ہوگی شب قدر والی رات، وہ معتدل رات ہوگی۔ معتدل کا مطلب یہ ہے لا حارۃ ولا باردۃ، نہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہوگی نہ بہت زیادہ گرمی ہوگی۔ جس رات میں شب قدر ہوگی وہ معتدل رات ہوگی، بہت زیادہ ٹھنڈی بھی نہیں ہوگی اور بہت زیادہ گرمی بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ چند علامت ہے، ہمیں اور آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور جو غلط چیزیں ایسے ہی مشہور ہے وہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخری چیز بتاتے ہیں، اس کے بعد اپنی بات ختم کر دیتے ہیں۔ عید سے پہلے ہم تمام کو صدقۃ الفطر بھی ادا کرنا ہے۔ صدقہ فطر میں کیا دیں؟ اگر آپ حدیث دیکھیں گے، بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر، ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے، اور 5 چیزیں بیان کی گئی ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا کیا؟ ایک کھجور، نمبر 2 جو، نمبر 3 گندم، اسی طریقے سے پنیر اور کشمش۔ یہ 5 چیزیں حدیث کے اندر موجود ہے، ان 5 چیزوں میں سے دینا چاہیے۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا، مطلب انہی چیزوں میں سے دینا چاہیے۔ فرضہ کے لفظ سے اہل علم نے مسئلہ استنباط کیا کہ پیسہ وغیرہ ہمیں نہیں دینا چاہیے، کوشش یہی کرنا چاہیے کہ ان 5 چیزوں میں سے دے۔ کتنا کر کے دے؟ صاعن، 1 سا کر کے، 1 سا۔ 1 سا کتنا ہوتا ہے؟ 1 سا 2 کلو کا بھی ہوتا ہے، 1 سا 2.5 کلو کا بھی ہوتا ہے، 1 سا 3 کلو کا بھی ہو جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ کیوں جانتے ہیں؟ یہ جو سا ہے نا، سا جیسے ہم لوگ کوئی چیز ناپتے ہیں تو ایک لوہا ہوتا ہے ناپنے کے لیے، 1 kg کا، 2 کلو کا، تو اس طرح سا نہیں ہوتا تھا۔ سا ایک برتن ٹائپ کا ہوتا تھا، برتن ٹائپ کا،
جیسے ہماری عورتیں، ہماری بیویاں جو چاول وغیرہ ناپتی ہے گلاس وغیرہ سے، اس طریقے سے برتن ٹائپ کا سا ہوتا تھا. تو الگ الگ قبیلے میں کسی قبیلے میں تھوڑا چھوٹا ہوتا تھا، کسی قبیلے میں بڑا ہوتا تھا، کسی قبیلے میں معتدل ٹائپ کا ہوتا تھا. تو اس لیے اختلاف ہے. 2 کلو عموماً 2.5 کلو سمجھ لیجئے، 2.5 کلو کر کے دینا چاہیے. تو کب دینا چاہیے؟ حدیث کے الفاظ سے قبل الفطر بیومین، عید کے 2 دن پہلے. کسی حدیث کے اندر آپ کو یہ بھی الفاظ ملے گا 1 دن پہلے، 3 دن پہلے. ہم لوگ غلط کیا کرتے ہیں؟ 15 دن ختم ہوا رمضان کا، ہم لوگ جمع کرنا شروع کر دیتے. یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے، اب 2 دن 3 دن 4 دن پہلے دیجئے. یہی مسنون طریقہ ہے. اور یہ جو تقسیم ہوگا غریبوں میں، یتیموں میں، یہ عید سے پہلے تقسیم ہو جانا چاہیے. اگر عید سے پہلے تقسیم نہیں ہوتا، عید کے بعد تقسیم ہوتا ہے، تو پھر یہ صدقۃ الفطر نہیں کہلائے گا، یہ عام صدقہ ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ پہلے یہ غلط ہوتا تھا، سسٹم غلط تھا. ابھی بہت کچھ سدھار ہوا ہے الحمدللہ. پہلے ہی تقسیم ہو جاتا ہے تو پھر کوشش کریں جو سردار لوگ ہیں کہ پہلے ہی پورا تقسیم کر دے. ہاں، لیکن ایک حکمت ہے کہ انہیں کچھ بچانا پڑتا ہے، گاؤں کے ہو یا باہر کے کچھ لوگوں کے لیے. اگر یتیم بیوہ یا کوئی مسکین آ جائے وہ الگ بات ہے، لیکن کوشش یہ کرنا چاہیے کہ گاؤں کے جو بھی مسکین ہے، فقیر ہے، جو بھی لینے والے ہیں، عید سے پہلے انہیں دے دیا جائے. بہرحال ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما.